کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین پر مشہور ہیں مگر آسمان پر گمنام ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو زمین پر گمنام اور آسمان پر مشہور ہیں۔ عزت تقویٰ سے ہے، قوت سے نہیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک ٹانگ اٹھائے پھرتے ہیں، جہاں کسی کی دکھتی رگ دیکھی وہاں پہ رکھ دی۔ یقین جانیے لوگوں کو جتنی مرضی وضاحتیں دے لیں، جن کے دل میں بغض ہو وہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ اخلاق کے پیچھے کردار کا ہونا لازمی ہے۔ منہ کی مٹھاس اور چہرے کی مسکراہٹ کو ہرگز اخلاق نہیں بلکہ فن کہتے ہیں۔ انسان کا کردار سندل کے درخت جیسا ہونا چاہیے، جو خود پر کلہاڑی کی ضرب کھا کر بھی کلہاڑی کو خوشبو سے مہکا دیتا ہے۔ ہدایت سننے میں لفظ بہت چھوٹا ہے لیکن معنی بہت بڑے رکھتا ہے۔ یہ اسی انسان کو ملتی ہے جو ڈھونڈتا ہے اور اسے پانے کی کوشش کرتا ہے، اور جو پا لیتا ہے وہ غنی ہو جاتا ہے۔ اس لیے کچھ مانگے یا نہ مانگے، ہدایت ضرور مانگا کریں۔ یہ بھی صرف انہی کو حاصل ہوتی ہے جنہیں رب العالمین اپنا قرب دینا چاہتا ہے۔ عقل کی کروڑوں دلیلیں اللہ سے ایک گناہ بھی معاف نہیں کرا سکتی، لیکن ندامت کا ایک آنسو زندگی بھر کے گناہ معاف کرا سکتا ہے۔ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف اس سے پہلے کہ لوٹا دیے جاؤ۔ اگر کسی کی شخصیت کو پہچاننا چاہتے ہیں تو یہ نہ دیکھیں کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ وہ لوگوں کے بارے میں کیسے گفتگو کرتا ہے۔ سر جھکانا، انتظار کرنا، مان لینا، مان رکھنا، یہ دنیا کے حسین ترین واقعات ہیں۔ مبارک ہے وہ نفس جسے برائی کرنے میں تنگی اور نیکی میں راحت محسوس ہو۔ اے اللہ ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا۔ مایوسی سے بڑھ کر کوئی شے انسانیت کے لیے قاتل اور مہلک نہیں۔ آزمائشیں اور مصیبتیں ایک مومن کو مایوس نہیں بلکہ ہوشیار اور مضبوط کرتی ہیں۔ کسی شخص کا پرکشش ہونا، جاذب نظر ہونا، دل میں اترنا اس کی شکل و صورت پر ہرگز منحصر نہیں ہوتا، اس کا اخلاق، وفاداری، ایمانداری، زبان کی شائستگی اور پرخلوص رویے پر ہوتا ہے۔ اچھی زندگی گزارنے کا ایک کلیہ یہ بھی ہے کہ جتنی مرضی بڑے عہدے پر پہنچ جاؤ، کسی کو محسوس نہ ہونے پائے کہ تم بڑے ہو۔ خود کو سادہ اور عام رکھو، پرسکون رہو گے۔ یاد رکھنا تمہارا اصل سٹیٹس یہی ہے کہ کوئی تمہارے سامنے بیٹھ کر خود کو حقیر نہ سمجھے۔ کیا پتہ جس چیز کی خاطر انسان روتا ہو وہ اسے مل جائے تو شاید وہ مزید روئے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے ہمیشہ وہی مانگیں جو ہمارے حق میں بہتر ہو، اور ہمیشہ یہی دعا کریں کہ ہم نادان انسان کچھ نہیں جانتے۔ اے اللہ آپ ہی سب کچھ جاننے والے ہیں، ہمیں وہ عطا کیجیے جو ہمارے حق میں ہر لحاظ سے بہتر ہو۔ بہت کم لوگ ساتھ چلتے ہیں، بچپن سے بچپن تک کا ساتھ بہت کم لوگ نبھا پاتے ہیں۔ 60 کا ساتھ شاذ و نادر ملا کرتا ہے۔ تعلیم ختم ہوئی، غم روزگار شروع ہوا تو دوران تعلیم کے بہت اچھے دوست بھی چھوٹ جایا کرتے ہیں۔ کوئی نئے ماحول کی رفاقت میں ڈھل گیا، کوئی ازدواجی زندگی کے پیچ و خم میں کھو گیا، کوئی نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہوا اور دور ہو گیا، کوئی مخلصین کی پہچان کھو بیٹھا۔ کچھ لوگ چند کلومیٹر دور رہتے ہوئے بھی ملنا نہیں پسند کرتے، کچھ ہزاروں کلومیٹر دور رہتے ہوئے بھی تعلق نبھا لیتے ہیں۔ اگر مفاد ضرورت سے ماورا ہو کر کوئی شخص میسر ہے تو قدر کیجیے۔ یہ امید نہ رکھیں کہ آپ نے جس جگہ بھلائی کی ہے
وہیں سے آپ کو نیکی کا بدلہ بھی ملے گا۔ کبھی کبھی بلکہ زیادہ تر آپ جس جگہ پر نیکی کرتے ہیں اس کا بدلہ کسی دوسری جگہ سے مل جاتا ہے جہاں سے آپ کو امید ہی نہیں ہوتی۔ ہمارے زوال کی وجہ عبادت میں کمی نہیں بلکہ معاملات میں دھوکہ دہی، وعدہ خلافی، بے ایمانی اور منافقت ہے۔ لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، غلطی پر معذرت کی بجائے رابطے توڑنا ان کو زیادہ آسان لگتا ہے، حالانکہ یہ غلطی پر دوسری غلطی ہے۔ ہر لمحے کو محسوس کرنا سیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کتنے لمحوں کو آپ نے بغیر کسی مصیبت کے گزار لیا ہے۔ الحمدللہ، اگر خوشی کا ایک در بند ہو جائے تو اللہ ایک اور در کھول دیتا ہے، مگر ہم وہ کھلا در دیکھ نہیں پاتے کیونکہ ہم بند دروازے کے سامنے رو رہے ہوتے ہیں۔ جب حالات کنٹرول سے باہر ہونے لگیں، مشکلات سلجھائی نہ جا سک رہی ہوں اور حالات میں بہتری آتی نظر نہ آ رہی ہو تو مایوس ہونے کی بجائے اس مرد مومن کی طرح ہمت کر کے، اپنی سکت جتنی کوشش کر کے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، جس نے فرعون کے درباری ہونے کے باوجود ہمت جمع کر کے موسیٰ کے رب اور حقیقت کی طرف سب کی توجہ دلائی تھی۔ ان بتوں کی پرستش کرنے والے مشرکین کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی تھی، بنا سوچے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ پتہ ہے اس نے کیا کہا تھا؟ میں تو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ یقیناً اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ بات میں نرمی اختیار کریں کیونکہ بنسبت الفاظ کے لہجے کا اثر زیادہ پڑتا ہے۔ اجنبیوں کو ہماری ذات اور کہانیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ صرف اتنی دیر متوجہ ہوتے ہیں جتنا ان کی مصروفیات کے درمیان فارغ وقت ہوتا ہے۔ پریشانیاں ہر ایک کی زندگی میں موجود ہیں، کوئی بھی ایک مکمل پرفیکٹ زندگی نہیں گزار رہا، بس فرق وہاں پہ آتا ہے جب انسان اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے اور کہتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ کسی کو کسی کام سے روکنے کے لیے خود بھی اس کام سے رکنا پڑتا ہے۔ کسی کے لیے رول ماڈل بننا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے اپنے ساتھ بھی جہاد کرنا پڑتا ہے۔